الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس نے ہم انسانوں پر بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے ہیں، مہربانیاں فرمائی ہیں. یہ زمین اللہ کی نعمت ہے، یہ آسمان اللہ کا انعام ہے، چاند سورج ستارے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، شجر حجر پہاڑ، یہ بیل بوٹے، یہ پودے، یہ تمام چیزیں اللہ نے ہم انسانوں کے لیے بنائی، ہمیں بطور نعمت کے اللہ نے عطا فرمائی. اور پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ نے اتنی نعمتیں، اتنے انعامات، اتنے احسانات تم پر کیے ہیں، ان نعمتوں کا تم شکر تو کیا ادا کرو گے، ان نعمتوں کی تم گنتی نہیں کر سکتے. اللہ کی کتنی نعمتیں. اللہ سر چھپانے کے لیے چھت دے دیں، چار دیواری دے دیں، یہ بھی اس کا بہت بڑا انعام اور نعمت. ماں باپ اللہ کی نعمتیں، اولاد اللہ کی نعمتیں، عزت، مال، دولت، عہدہ، کرسی، دکان، مکان، فیکٹریاں، مربے، رقبے، خوشی، صحت، تندرستی، یہ تمام کے تمام اللہ کی دی ہوئی نعمتیں الحمدللہ انسانوں کی زندگیوں کے اندر موجود ہیں. اور اللہ نے فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لوگوں تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شمار گنتی بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی. اور حقیقت بات ہے، پروردگار عالم نے ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، دائیں بائیں ہم غور کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہماری زندگیوں میں موجود ہیں. دن رات ان نعمتوں سے ہم لوگ فائدہ اٹھایا کرتے ہیں. کتنی نعمتیں ہیں، کھا جایا کرتے ہیں، کتنی نعمتوں کو ہم پی لیا کرتے ہیں، کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں سے ہم بے شمار انداز میں فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی نعمت ہمیں آرام پہنچانے کے لیے، کوئی نعمت ہماری عزت افزائی کے لیے، کوئی نعمت ہمیں دنیا میں، معاشرے میں، لوگوں میں ہماری عزت بڑھانے کے لیے. غرض ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں. لیکن پروردگار عالم نے خود بھی ارشاد فرمایا، اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، فرمایا او لوگو اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرو. اللہ کی دی ہوئی اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہاری ان نعمتوں کے اندر اور اضافہ فرما دیں گے. اللہ نے مال عطا فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے معاشرے میں ہمیں عزت عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کرو. سر چھپانے کے لیے اللہ نے چار دیواری اور چھت عطا فرمائی، اپنا مکان عطا فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائی، بیوی اور بچے عطا فرمائے. ان تمام
तमाम नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और लोगों अगर मैं अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करोगे मैं अल्लाह उन नेमतों में और ज्यादा इजाफा फरमा दूंगा। और मैं अर्ज किया करता हूं ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा है हमारे पास। अल्लाह ने किसी एक नेमत का नहीं फरमाया कि मेरी फलां नेमत का शुक्र अदा करो तो मैं इजाफा करूंगा, नहीं नहीं, अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम, मेरी दी हुई किसी एक नेमत का भी शुक्र अदा करोगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी 1000 नेमतें हैं, हजारों नेमतों का शुक्र अदा करो। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर मेरी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करोगे मैं उन नेमतों में और इजाफा फरमा दूंगा। अल्लाह ने किसी को 1 लाख रुपया दिया, अल्लाह ने माल अता फरमाया, उस माल का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरा ईमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, इमामुल अंबिया का इरशाद है, जो अल्लाह की दी हुई नेमत माल का शुक्र अदा करेगा अल्लाह माल में इजाफा फरमा देंगे। अल्लाह ने औलाद दी है, शुक्र अदा करो मौला, एक बेटा है या एक बेटी है या दोनों है, शुक्र अदा करो अल्लाह तूने मुझे नेमत अता फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें और इजाफा फरमा देंगे। अल्लाह ने मुआशरे में इज्जत दी है, शुक्र अदा करो अल्लाह और इजाफा फरमाएंगे। अल्लाह ने छोटा सा 2-3 मरले का घर दिया है, मकान दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरा ईमान है अल्लाह 1 कनाल की कोठी अता फरमा देंगे। क्योंकि अल्लाह ने कैद नहीं लगाई कि सिर्फ रोटी का शुक्र अदा करो, सिर्फ पानी का शुक्र अदा करो, सिर्फ औलाद का शुक्र अदा करो, सिर्फ माल का, नहीं नहीं, अल्लाह ने कैद नहीं लगाई, बल्कि फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र तुम अदा करते जाओ, इजाफा मैं करता चला जाऊंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया बेशुमार नेमतें तुम्हारी जिंदगियों में मौजूद है, अल्लाह के इनामात है, एहसानात है, एक एक नेमत का शुक्र अदा करो, तुम्हारा इसमें भला है, अल्लाह इजाफा फरमा देंगे, अल्लाह और ज्यादा बढ़ोतरी कर देंगे। शुक्र अदा करने से माल में भी इजाफा हो जाता है, अल्लाह की नेमतों में और ज्यादा इजाफा हो जाया करता है। लेकिन फरमाया अल्लाह की 5 नेमतें ऐसी हैं जिनका शुक्र ज्यादा अदा किया करो, जिनकी कदरदानी ज्यादा किया करो। और इशारा भी दे दिया, फरमाया जब ये नेमतें अगर जिंदगी में ना रहे तो अक्सर औकात दोबारा नहीं मिला करती। बाद नेमतें ऐसी होती हैं बार बार मिल रही हैं, फल है, फ्रूट है, सब्जी है, तरकारी है, अच्छा कपड़ा है, अच्छा पहनना है, माशरे में इज्जत है, माल है, दौलत है। बाद नेमतें ऐसी होती हैं गई फिर मिल गई, गई फिर मिल गई। लेकिन बाद नेमतें ऐसी होती हैं कि अगर वो चली जाएं तो दोबारा नहीं मिला करती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐसी नेमतें जिनका दोबारा मिलना जहन में ना हो कि पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता, ऐसी नेमतों पर तो खास तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। उनमें फरमाया जवानी की कदर करो, जवान अपनी जवानी की कदर करे, जो जवान जवानी की कदर करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह जवानी में बरकत भी अता फरमाएंगे और जवानी की कदर करने की वजह से अल्लाह राजी भी हो जाएंगे। आप हजरात बेहतर जानते हैं इस बात को, जवानी ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जवान आदमी जब ताकत है, सेहत है, जवानी है, रगों में गर्म खून मौजूद है, कोई बीमारी करीब कोई नहीं, कोई कमजोरी करीब कोई नहीं, ऐसे आदमी की मुआशरा भी इज्जत करता है, ऐसे आदमी की
سیاستدان بھی عزت کرتا ہے، ایسے آدمی کی ماں باپ بھی عزت کرتا ہے، جوان صحت مند اگر شاگرد ہو استاد بھی عزت کرتا ہے، پیر و مرشد بھی عزت کرتا ہے، ہر آدمی معاشرے کا ایک ایک فرد جوان کی عزت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جوان کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ جوان اگر اپنی جوانی کو اللہ کو راضی کرنے میں لگا دے، کھپا دے، قربان کر دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ جوان نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جوانی لگا دی، ختم کر دی اور اللہ اس کو قبول نہ کرے، اللہ اس کا صلہ نہ دے، بلکہ اللہ رب العزت جوانی کی عبادت کو بڑھاپے کی نسبت زیادہ قبول کرتے ہیں، جلدی قبول کرتے ہیں۔ اور فارسی کا وہ شعر ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اللہ کا قرب حاصل کرنا، جوانی میں اللہ اللہ کرنا، جوانی میں عبادت کرنا، جوانی میں اللہ کو راضی کرنا، جوانی میں توبہ کرنا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ تو نبیوں کا کام ہے، نبیوں کا شیوا ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ جو آدمی جوانی میں اللہ کو راضی کرے نبی تو نہیں بن سکتا، لیکن نبیوں سے کم درجہ ہے ولی کا۔ اللہ جوانی کو قبول کر کے جوانی کے اندر ولی بنا دیا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ اللہ والے ایسے گزرے ہیں، اللہ نے جوانی میں ان کو ولایت عطا فرمائی، جوانی میں ولی بن گئے، جوانی میں اللہ کو راضی کر لیا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑھاپا آئے گا، سفید داڑھی آئے گی، بال سفید ہو جائیں گے، جب دفتر سے بھی ریٹائر ہو جائیں گے، دکان کے قابل بھی نہ رہیں گے، دنیا کے قابل بھی نہ رہیں گے، گھر بار کے قابل بھی نہ رہیں گے، پھر ہم مسجد میں آیا کریں گے، مسجد میں رہا کریں گے، مسجد میں پڑھے رہا کریں گے، پھر اپنے اللہ کو راضی کریں گے۔ اور لوگوں اول تو پتہ کوئی نہیں بڑھاپا ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا، پھر پتہ نہیں بڑھاپے میں اتنی طاقت بھی ہو یا نہ ہو، اللہ کو راضی بھی کر سکے یا نہ کر سکے۔ ایک اللہ والے سے بڑھاپے میں کسی نے سوال کر دیا، او اللہ والے بڑھاپے میں اب کتنی تسبیحات پڑھتے ہو، کلمہ شریف کتنا پڑھ لیا کرتے ہو؟ فرمانے لگے وہ جوانی والی بات تو اب نہیں رہی، وہ جوانی والا مزہ تو اب کوئی نہیں، لیکن بڑھاپے میں بھی میرا یہ حال ہے، روزانہ 1.25 لاکھ کلمہ تسبیح روزانہ پڑھا کرتا ہوں۔ بڑھاپے میں 1.25 لاکھ کلمہ پڑھتا ہے تو جوانی میں کیا کرتا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں ہے کہ زندگی میں اپنے لیے 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا کرو، یہ قیامت والے دن کام آئے گا۔ اور بلکہ اللہ والوں کے تجربات لکھے ہیں کہ جو آدمی 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھ کے کسی مردے کو بخش دے، اماں کو، ابا کو، بہن کو، بھائی کو، دوست کو، رشتہ دار کو، محلے دار کو 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر بخش دے، اگر اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہو اللہ اس کی برکت سے قبر کا عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ اور اللہ والے فرما رہے ہیں جوانی والی بات تو نہیں رہی، اب تو بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، میں تو صرف اتنا کرتا ہوں 1.25 لاکھ کلمہ روزانہ پڑھتا ہوں۔ اور لوگوں ہم بھی معمول بنائیں، یہ جوانی یہ زندگی ضائع ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، اور پتہ کوئی نہیں زندگی کا کب اختتام ہو جائے، کب یہ زندگی کی گاڑی کی بریک لگ جائے، یہ گاڑی کھڑی کے کھڑی رہ جائے۔ اور لوگوں یہ دنیا والی زندگی ختم ہونے سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کی قدر کرو۔ اللہ قدر کرنے کی بدولت، شکر کرنے
جانے کی بدولت اللہ آپ لوگوں سے راضی بھی ہو جائیں گے، اور جس نعمت کا شکر ادا کرو گے اللہ اس نعمت میں اضافہ کریں گے۔ تو فرمایا جوانی کی قدر کرو، جیسے جوان کے قدردان لوگ ہیں، معاشرہ ہے۔ بوڑھے سے کون یاری لگاتا؟ بوڑھے کے پاس، بابا جی کے پاس تو لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ سگی اولاد بابا جی کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ کئی وجوہات کہتے ہیں، بابا جی کھانستے بڑا ہیں، بابا جی میں سے بدبو آتی ہے، بابا جی بولتے بہت زیادہ ہیں۔ یہ میں نے اپنی طرف سے ذرا پاک صاف جملہ استعمال کیا، بولتے زیادہ ہیں، ورنہ بڑے بڑے جملے بولے جاتے ہیں سگے باپ کے لیے کہ چپ نہیں ہوتے، سر کھاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بڑھاپے میں بابا جی کی تو کوئی بات سننے کو تیار کوئی نہیں۔ معاشرہ، گھر والے لوگ، تمام کے تمام دنیا والے لوگ جوان کی جوانی کی زندگی میں قدر کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جوانی لوگوں تمہیں اچھی لگتی ہے تو یہ جوانی میں اللہ کو بھی بڑی پسند ہے۔ جوان اللہ کی رضا کے لیے جوانی میں عبادت کرے، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جایا کرتے ہیں، سارے دروازے۔ اس لیے جو جوان موجود ہیں اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کریں، ضائع ہونے سے بچائیں، قیمتی بنائیں۔ اور قیمتی، ہم لوگ جو قیمتی بنانے کے چکر میں بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ کماؤ جوانی قیمتی بن جائے، زمین، مربع، کوٹھی، بنگلے، یہ تمام چیزیں بناؤ تاکہ جوانی قیمتی بن جائے۔ مال ہو نہ ہو، گھر بار ہو نہ ہو، فیکٹری، مربع، دکان ہو نہ ہو، دنیا کے کوئی وسائل ہو یا نہ ہو، اگر جوان نے جوانی میں اللہ کو راضی کر لیا تو سمجھو یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب۔ اور ظاہراً جو لگتا ہے نا جوان اللہ کی طرف لگا ہوا، جوانی میں اللہ کو راضی کر رہا ہو تو لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ کام سے گیا، یہ ضائع ہو گیا۔ ہمارے ایک عزیز ہیں رشتہ دار شیخ پورہ کی طرف کے، تو ایک مرتبہ آئے ہوئے تو یہ باتیں چل رہی تھی تو کہنے لگے کہ ہمارے وہاں نزدیک کوئی ڈیرہ دار لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، تو میں دوستانہ ہے ان کے پاس جایا کرتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جب میں گیا تو میں نے کہا جی سناؤ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بچوں کا سناؤ کیا حال ہے؟ کہنے لگا سارے بچے ٹھیک ہیں، بس ایک خراب ہو گیا۔ ایک، جوانوں کی بات ہو رہی ہے، نوجوان بچے ہیں، کہا سارے ٹھیک ہیں، ایک خراب ہو گیا۔ اور بھئی کیسے خراب ہو گیا؟ کہنے لگا جی وہ مسیتے بہت زیادہ جاندہ ہے، مسیتے مولویاں کل بہت زیادہ جاندہ ہے، وہ خراب ہو گیا، باقی سارے ٹھیک نے۔ جو آدمی اللہ کو جوانی میں راضی کرنے کے لیے نکل پڑے، قدم اٹھائے، اللہ کے گھر مسجد میں آ جائے، نمازی بن جائے، لوگ کہتے ہیں جوان ہے، ٹھیک ہے، صحت مند ہے، ٹھیک ہے، رگوں میں گرم خون ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارے کام کا نہ رہا، یہ پیسہ کمانے کے قابل نہ رہا، یہ دنیا داری کے قابل نہ رہا۔ اس جوان نے اپنی جوانی کو خراب کر دیا، یعنی جو اللہ کے کھاتے میں آ جائے وہ خراب ہے، جو دنیا داری میں، بدماشی میں، فحاشی میں لگا رہے وہ کہتے ہیں کہ بڑا کامیاب ہے۔ او لوگوں، زمانے نے پلٹی لی، زمانہ تبدیل ہوا، ہمارے ذہن تبدیل ہو گئے۔ ایک زمانہ وہ تھا لوگ رشتہ داری بھی دین کی وجہ سے کیا کرتے تھے، جوان کی جوانی کو دین کی وجہ سے پسند کیا کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے پسند کیا کرتے تھے، بلکہ جوان وہی ہوتا ہے، جوانی اسی کی دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہے جو جوان ہے، مرد ہے، مردانگی اس کے اندر موجود ہے، بزدل کوئی نہیں، نڈر ہے، اللہ کے لیے یا کسی دنیا کے معاملے میں کھل کر سامنے آ جائے۔ لوگ ایسے لوگوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔
نمازی ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، اللہ اللہ کرنے والا ہو، جرت مند ہو، بہادر ہو، ایسے آدمی کو لوگ جوان کہتے تھے، مرد کہتے تھے۔ آج تو معاشرہ ہی تبدیل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، روم کے جنگجو بہادر لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے روم کے بادشاہ کے پاس لے گئے، باقیوں کو جیل میں ڈال دیا۔ ایک کے بارے میں بادشاہ کو بتلایا کہ فلاں اس طرح کا ایک قیدی ہے، بڑی جسامت والا ہے، جوان ہے، بڑا جرت مند ہے اور اس میں بڑی اکڑ ہے، وجاہت، شکل و صورت ایسی ہے کہ لوگوں پر رعب پڑتا ہے۔ بادشاہ نے کہا لاؤ بھائی ہم بھی دیکھیں ایسا جوان کون آ گیا۔ لایا گیا سامنے۔ بادشاہ نے جب دیکھا سر سے پاؤں تک تو بادشاہ نے اس کو آفر کرائی، لالچ دی کہ ہم تجھے آزاد کرنے کو تیار ہیں، بلکہ تیرے ساتھ تیرے اور ساتھیوں کو بھی آزاد کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو ہمارے دین پہ آ جا، عیسائیت پہ آ جا۔ اگر تو عیسائی ہو جائے، اور اس کی تعریف کی کہ تیرے جیسے جوان تو اس مذہب میں ہونے چاہیے، تیرے جیسے جوان اس مذہب میں ہونے چاہیے۔ بادشاہ نے کہا میرے دین پر آ جا۔ ایک بہت قیمتی انگوٹھی بادشاہ پہنا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا یہ انگوٹھی تجھے دوں گا اور تجھے روم کی ولایت بادشاہت دے دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی آفر ہے۔ ہمیں اگر کوئی کہے کہ ملک پاکستان تمہارا، سارے بھاگیں گے، آگے پیچھے دڑکی لگائیں گے کہ مجھے آگے ہونے دے، مجھے آگے جانے دے، کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ بادشاہ نے کہا اپنی انگوٹھی بھی دوں گا، یہ قیمتی سرمایہ بھی دوں گا، روم کی ولایت بھی تجھے دے دوں گا، لیکن دین تبدیل کر لے، میرا دین عیسائیت قبول کر لے۔ وہ آدمی، وہ نوجوان، وہ صحابی کہنے لگا او بادشاہ سلامت، تیرے قبضے میں زمین کتنی ہے، کتنی جگہ پر تو قابض ہے، کہاں کہاں تیری حکومت ہے؟ بادشاہ نے کہا جتنی زمین ہے اس کے اگر 4 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ میرے قبضے میں ہے، چوتھائی حصے پر میری حکومت ہے۔ نوجوان سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او بادشاہ سلامت، یہ چوتھائی حصے کی تو بات کرتا ہے، اگر تمام زمین پر تیری حکومت ہو، وہ حکومت بدلے میں مجھے دے، اور تو یہ کہے کہ ایک ٹائم کی اذان نہیں دینی، میں اذان کے بدلے دنیا کی حکومت قبول کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں دین چھوڑ دوں، دین تو بہت بڑی بات ہے، دین چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ دین کا ایک رکن ہے، ایک حکم ہے، نماز کے لیے اذان دینا، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس حکم کو چھوڑ دوں اور بدلے میں مجھے تو پوری دنیا کی، پوری زمین کی حکومت دے دے، میں پوری زمین کی حکومت بھی اذان کے بدلے لینے کو تیار کوئی نہیں۔ اس نے، بادشاہ نے کہا بھی یہ اذان کیا ہے؟ یہ جو اذان تو کہہ رہا ہے بھی اذان بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، یہ اذان کیا ہے؟ صحابی کھڑے ہو گئے، کانوں میں انگلیاں دی، اذان دینا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب صحابی یہاں تک پہنچے وہ کہنے لگا بادشاہ اچھا معلوم یہ ہوتا ہے یعنی اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تیرے رگ و ریشے میں شامل ہو گئی ہے، تیرے جسم کے ایک ایک عضو کے اندر شامل ہو گئی ہے، یہ نکالنی پڑے گی۔ اذان سنی نا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سنا
کہنے لگا اچھا اچھا یہ محبت تیرے دل میں ہے جس وجہ سے تو اتنا کرتا ہے. کہا پہلے یہ محبت نکالنی پڑے گی. بادشاہ نے کہا کہ گرم پانی دیگ کے اندر گرم پانی کرو. وہ دیگیں جو ہمارے یہاں ہیں یہ نہیں ہوتی تھی. دیگ تالاب نما بڑے بڑے جو ہیں وہ دیگیں جو ہے ہوا کرتی تھی. تو کہا گیا کہ پانی گرم کرو. گرم کیا, کھولتا پانی بھاپ بن گیا, اس میں سے دھواں نکل رہا ہے, بھاپ نکل رہی ہے. جب پوری طرح سے پانی گرم ہو گیا تو کہا گیا کہ اس کے اندر ڈال دو. شاید آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو, بڑے بڑے جیسے کڑھائے ہوتے ہیں نا, کڑھائے فیکٹریوں میں ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی اس کو دیگ کہا جاتا تھا. یعنی یہاں سے وہاں تک. جب بادشاہ نے حکم دیا, لوگوں نے صحابی رسول کو پکڑ کر اس دہکتے پانی کے اندر, گرما گرم پانی کے اندر صحابی رسول کو ڈال دیا. جب ڈالا جانے لگا, گرنے سے پہلے صحابی نے زور سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی اللہ کی رحمت کو بیان کر دیا, اس کی مہربانی کو بیان کر دیا. انہوں نے پانی کے اندر صحابی کو ڈالا, یہ پانی میں ہی غوطے کھاتے ہوئے, کھڑے ہوئے, اللہ کا نام لیتے ہوئے ادھر سے نکل گئے. بادشاہ نے اور لوگوں نے جب دیکھا کمال ہو گئی. اس میں تو اگر کسی جانور کو بھی ڈالا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا, بوٹی بوٹی ہو کے ختم ہو جائے گا, وہ تو بھن جائے گا, فرائی ہو جائے گا, اور اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا. بادشاہ نے اس کو بلا لیا. اب بادشاہ دیکھ چکا تھا نظارہ کہ جو گرما گرم پانی میں جلا کوئی نہیں, تو اس کو کوئی بھی سزا دینا فضول ہے. بادشاہ نے کہا بھی ایک اور تجھے میں آفر دیتا ہوں, میرے سامنے سجدہ کر, تجھے بھی اور تیرے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دوں گا. اس نے کہا ہماری مذہب میں, دین اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز کوئی نہیں. بادشاہ نے کہا ایسے کر, میرے ہاتھ پہ بوسہ دے دے, میرے ہاتھ پہ بوسہ دے دے. صحابی نے کہا ابا, استاد اور عادل بادشاہ, ان تین لوگوں کے ہاتھ پر بوسہ دینا جائز ہے, اور کسی کے ہاتھ پر بوسہ دینا جائز نہیں, لہذا میں بوسہ دینے کو بھی تیار کوئی نہیں. بادشاہ نے کہا چل ایسے کر, میری پیشانی پہ بوسہ دے دے, میرے ماتھے پہ بوسہ دے دے, تو بھی آزاد, تیرے سارے ساتھی بھی آزاد. اس نے کہا میری ایک شرط ہے. بادشاہ کہنے لگا شرطیں جتنی مرضی لگا. بادشاہ تو جان چھڑانے کے چکر میں تھا, میری عزت رہ جائے. بادشاہ کہنے لگا شرطیں جو مرضی لگا, تیری تمام شرطیں مجھے منظور ہیں, تمام شرطیں مجھے قبول ہے. اس نے کہا تیری پیشانی کے اوپر میں اپنے بازو کی آستین رکھوں گا, اس آستین کے اوپر بوسہ لوں گا. بادشاہ نے کہا میری جان چھوڑ, جیسے دل کرے بوسہ لے لے. اس نے آستین, یہ کپڑا, یہ بادشاہ کی پیشانی کے اوپر رکھا, یہاں بوسہ دیا, اور بوسہ لیتے ہوئے نیت یہ کی میں بادشاہ کی پیشانی کو نہیں بلکہ اپنے کپڑے کو بوسہ دے رہا ہوں, اس نیت پر مجھے گناہ بھی نہ ہوگا. اس نے یوں اس نیت سے اپنی آستین بادشاہ کی پیشانی پر رکھی, بوسہ لے لیا. بادشاہ خوش ہو گیا. بادشاہ نے اس آدمی کو بھی آزاد کر دیا, اس کے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دیا. ایک خط لکھا امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھ دیا, اور اس میں لکھا اے امیر المؤمنین, اے وقت کے خلیفہ, اگر یہ آدمی ہمارے مذہب میں ہوتا ہم اس کی عبادت کرتے. ایسا جرت والا آدمی, ایسا استقلال والا جوان, اتنا جرت مند, اگر ہمارے عیسائیوں میں ہوتا, ہمارے مذہب میں ہوتا, ہم اس آدمی کی عبادت کرتے. یہ اتنا زبردست آدمی ہے, لہذا اس کی جرت کی وجہ سے, جوانی میں اس کے استقلال کی وجہ سے ہم اس کو بھی آزاد کرتے ہیں اور تمام لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جوانی صرف پیسے کمانے کا نام, جوانی صرف سیاست میں جانے کا نام, جوانی
لڑائی جھگڑے کا نام، جوانی مر مٹنے کا نام، مرو لیکن اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر۔ لوگوں پر مرو گے، مال کے لیے مرو گے، زمین مربوں کے لیے مرو گے، دنیا کی لڑائی میں اگر قتل ہو جاؤ گے بدلے میں کچھ نہیں ملنا، اور اگر اللہ کے لیے یہ جوانی قربان کر دی اللہ کی مسکراہٹ ملے گی۔ ایک واقعے کے ضمن میں بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کی مسکراہٹ ملے گی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، مسلمان کوئی نہیں، کافر ہے، کپڑے کی یہ جھولی بنائی ہوئی ہے، یوں اس میں کھجوریں ڈال رکھی ہیں، کھاتا ہوا آ رہا ہے، اور فل شباب ہے، جوانی ہے۔ حضور کے قریب آ کر کے کہنے لگا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا رولا ہے، لوگ کدھر جا رہے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، لوگ بڑے غصے میں ہیں، کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا نوجوان، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، یہ ان کی للکار کا جواب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ عرض کی کہ یہ اس لڑائی جھگڑے میں مر بھی سکتے ہیں، موت بھی آ سکتی ہے، قتل بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا ہاں قتل بھی ہو سکتے ہیں، یہ مر بھی سکتے ہیں۔ کہنے لگا فائدہ کیا ہوا، ملے گا کیا؟ حضور نے اس کو تھوڑی سی تعلیم دی۔ حضور نے فرمایا ملے گا کیا، تو اپنی جوانی کو قربان کر کے دیکھ، اپنی جوانی کو قربان کر کے دیکھ، تجھے پتہ چل جائے گا تجھے کیا ملے گا۔ وہ کہنے لگا میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں، اپنی جوانی کو بھی قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے بتلایا جائے، مجھے خوشخبری سنائی جائے، مجھے انعام بتلایا جائے، بدلے میں مجھے انعام کیا ملے گا۔ یہ میری چمکتی پھڑکتی جوانی اگر میں اللہ کے لیے قربان کر دوں، کفر کے مقابلے میں اسلام کی رہنمائی اور مدد اور نصرت کرتے ہوئے اگر میں جوانی قربان کر دوں، مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے اللہ کی مسکراہٹ ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ وہ لوگ اس کا مطلب سمجھتے تھے کہ اللہ کی مسکراہٹ مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے۔ عاشق ہوتے ہیں نا، عاشق ان کو پتا ہوتا ہے ان باتوں کا کہ معشوق ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھ لے، پھر چاہے ہماری جان لے لے، پھر ہماری جان لے لے، بس ایک مسکراہٹ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ نوجوان نے اور کوئی سوال نہیں کیا، اسی سوال کا جب جواب مل گیا کہ اگر یہ جوانی اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جائے، اللہ کی مسکراہٹ ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھیں گے، اللہ محبت فرمائیں گے۔ اس نوجوان نے یہ جو جھولی بنائی ہوئی تھی، اس میں کھجوریں ڈالی ہوئی تھی، ساری نیچے ڈال دی، جو ہاتھوں میں تھی وہ بھی نیچے پھینک دی، منہ کی نکال کے بھی باہر پھینک دی، آستی نے اوپر چڑھائی، تلوار لی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتا لڑتا بالآخر شہید ہو گیا۔ صحابہ اکرام لکھتے ہیں ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان کی طرف دیکھتے جاتے ہیں، جدھر جدھر وہ نوجوان جاتا ہے ادھر ادھر امام الانبیاء کی نظر مبارک جا رہی ہے۔ بالآخر وہ شہید ہو گیا۔ جب وہ شہید ہو کر کے نیچے گرا، ادھر حضور فوراً مسکرانے لگے۔ صحابہ نے عرض کر دی آقا ہمارا ساتھی شہید ہو گیا، آپ مسکرا رہے ہیں۔ حقیقت تو صحابہ بھی جانتے تھے، لیکن اصل بات نکلوانا چاہتے تھے کہ امام الانبیاء ہوں اور کسی کے شہید ہونے پہ خوش ہو جائیں، ایسی بات کوئی نہیں، کوئی اندر کی بات ہے۔ عرض کی آقا ہمارا ساتھی شہید ہو گیا، آپ مسکرا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ میرا اللہ سچا، میرے اللہ کا فرمان سچا، میں نے جو اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا نا کہ اگر یہ جوانی تو قربان کرے اللہ کی مسکراہٹ ملے گی، نوجوان نے اپنی جان قربان کر دی، اپنی جوانی اللہ کے لیے قربان کر دی اور اللہ نے اس کو اپنی مسکراہٹ عطا فرما دی۔ میں اللہ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مسکرایا، میں اس مسکراہٹ پر مسکرایا ہوں اور اس خوشی پر مسکرایا ہوں کہ میں نے جو خوشخبری سنائی تھی وہ خوشخبری پوری ہو گئی، وہ میری بات پوری ہو گئی۔ میں اس خوشی میں بھی مسکرایا ہوں اور مسکراہٹ کو دیکھ کر مسکرایا۔ تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ناراض نہ ہو جانا، پریشان بھی نہ ہو جانا، گردنیں کٹانا ہی ضروری نہیں۔ جوان سچا ہو، جوان ایماندار ہو، جوان دھوکہ نہ دیتا ہو، جوان جوانی میں اللہ کو راضی کرنے والا ہو، جوانی میں پکا نمازی ہو، جوان جوانی میں عبادت گزار ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ایک عمل بھی نہ جانے دے، یہ جوان گردن نہ بھی کٹے، میدان کارزار میں نہ بھی جائے، اللہ کو اگر یہ مسجد میں بیٹھ کر، حتیٰ کہ اپنی دکان میں بیٹھ کر، حتیٰ کہ اپنے مکان میں بھی بیٹھ کر اگر اس نے اللہ کو راضی کر لیا تو جوانی میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر، ابن عمر کے نام سے مشہور ہے کہ عمر کے بیٹے۔ ایک مرتبہ کھانا لیا ساتھ، جنگل میں چلے گئے، غلام نافع بھی ساتھ ہیں، وہاں جا کر دسترخوان لگایا، اتنے میں ایک چرواہا گزرا، بکریاں چراتا پھر رہا تھا۔ ابن عمر نے فرمایا حلیم یا رائی حلیم، او چرواہے آجا آجا، دوڑ کر آ، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے۔ آ تو گیا لیکن کھانا نہیں کھایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او چرواہے جب آ گیا، گرمی بڑی شدید ہے، پتہ نہیں تو کب سے چلا، کہاں سے چلا، کہاں کہاں پھرتا رہا، ان بکریوں کو چراتا رہا، تجھے یقیناً بھوک لگی ہوگی، آ جا میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے۔ وہ نوجوان کہنے لگا او ابن عمر مجھے بھوک بھی نہیں، پیاس بھی نہیں اور میں کھانا کھا بھی نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ابن عمر پریشان، رمضان کا مہینہ تو کوئی نہیں، گرمی شدید، پہاڑوں میں تو چراتا پھرتا ہے بکریاں اور تیرا روزہ کہاں؟ ہاں میں جوانی میں روزہ رکھ رہا ہوں کہ بوڑھا ہو جاؤں گا نا، بیمار ہو جاؤں گا، مشروب ہو جاؤں گا، جب مجھ سے روزے نہیں رکھے جائیں گے تاکہ یہ ان دنوں کی تلافی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بڑھاپے کی تیاری جوانی میں ہو رہی ہے کہ بوڑھا ہو کر روزے کی جگہ جب غریبوں کو پیسے دوں گا، اللہ میرے نفلی روزوں کو فرضی بنا کر حساب پورا کر دیں گے۔ جوانوں، جوانی میں بڑھاپے کے لیے بھی کوئی مال تیار کرو۔ بڑھاپے میں جب ہم پوری طرح کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اپنی پیشانی کو سجدے کی جگہ پر نہیں رکھ سکیں گے، ان دنوں کی تیاری آج کرو، سجدے اتنے کرو، کھڑے ہو کر نمازیں پوری خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا والی نمازیں آج جوانی میں ایسی پڑھو، ایسی پڑھو، اللہ راضی ہو جائے اور بڑھاپے میں بھی سجدے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس وقت بڑھاپے میں ہم سر سجدے میں رکھ کر نہیں بلکہ بیٹھ کر، بڑھاپے، کمزوری، بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، بغیر سجدے کی جگہ والی نماز پڑھیں گے تو اللہ ہماری جوانی کی نفل نمازوں سے بڑھاپے کی نمازوں کو پورا سورا کر دیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس چرواہے کا یہ جواب سنا کہ میں نفلی روزے رکھ رہا ہوں، آنے والے دن جب میں مصروف ہو جاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا، جب میں روزے نہ رکھ سکوں گا، ان دنوں کی تیاری میں ابھی سے کر رہا ہوں، نفلی روزے رکھ رہا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ عمل، یہ بات دیکھ کر
آزمانے کے لیے فرما دیا، او نوجوان ان ریوڑ میں سے کوئی بکری ہمیں بیچ دے، ہم منہ مانگی تمہیں قیمت دیں گے۔ چرواہے جو چرایا کرتے تھے نا بکریاں ان کی اپنی نہیں ہوتی تھی، یہ مزدور ہوتے تھے، دہاڑی دار، دو اس کی چار اس کی لے آئے، دن بھر چرائی، شام کو جا کر مالکوں کے سپرد کر دی، اپنے گھر جا کے سکون سے سوئے۔ مالکوں نے اس کا دودھ نکالا، کسی نے کلو دیا، کسی نے 2 کلو، کسی نے 5 کلو، اس کے پاس دودھ ہو گیا 30-40 کلو، کچھ بیچ دیا، کچھ پی لیا، کچھ گھر کا گزارا ہو گیا، دودھ سے روٹی کھا لی، اللہ کا شکر ادا کیا، گہری نیند سو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزمائش کے طور پر فرما دیا، او نوجوان ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دے، منہ مانگی دام دیں گے، منہ مانگی تجھے قیمت دینے کو تیار ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، او ابن عمر ان بکریوں میں سے ایک بھی بکری میری کوئی نہیں، یہ تو مالکوں کی ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ ابن عمر نے فرمایا، او نوجوان مالکوں کو کیا پتہ لگنا ہے، ان کو کہہ دینا ایک بکری گم ہو گئی یا بھیڑیا کھا گیا، ایسی بات کر دینا، مالک تجھے کچھ نہ کہیں گے۔ اس چرواہے نے، نوجوان نے جب یہ جملہ سنا کہ جھوٹ بول دینا، جوانی میں جھوٹ بولنا گوارا نہ تھا ان لوگوں کو، ایک دم سے وہ جوان کھڑا ہو گیا، وہ چرواہا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اگر میں یہ کام کروں تو پھر این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر میں امانت میں خیانت کروں، میں جھوٹ بولوں، میں یہ بددیانتی کروں، پھر این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے ہوتے ہوئے، اللہ کے دیکھتے ہوئے میں بدعنوانی کرنے کو تیار نہیں، میں جھوٹ بولنے کو تیار نہیں۔ وہ این اللہ کہتا ہوا چلا گیا۔ ادھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بار بار یہی کہتے رہے، این اللہ، این اللہ، این اللہ۔ یہ کہتے کہتے مدینہ منورہ آ گئے، گھر پہنچ گئے کہ چرواہا بڑی قیمتی بات کر گیا، این اللہ۔ اگر ہم جھوٹ بولے، گناہ والا کام کرے، کوئی بدماشی کرے تو پھر این اللہ، اللہ نہیں دیکھ رہے، اللہ پھر کہاں ہے؟ اللہ کی شان۔ شام تک اس چرواہے کا پتہ کیا کہ وہ چرواہا کون ہے، پتا چلا کہ یہ گھر ہے۔ وہاں شام کو چرواہے کو جا کر ملے، پوچھا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں، تو غلام کس کا ہے؟ جس مالک کا غلام تھا اس کو قیمت دی، اس کو آزاد کر دیا کہ تو اللہ کے لیے آزاد ہے، جوانی میں تو اتنا ایماندار ہے، نیک ہے، ایسا آدمی غلام نہیں ہونا چاہیے، ایسا آدمی آزاد ہونا چاہیے۔ اور جن مالکوں کی بکریاں تھی ان سے جا کر کہا کہ یہی بکریاں بیچو، اگر تیری بکری کی قیمت 1000 ہے تو یہ لے 2000 پکڑ۔ بکریاں تمام کی تمام خرید کر ساری بکریاں اس چرواہے کو تحفے میں دے دی۔ علماء اکرام نے لکھا وہ چرواہا آزاد بھی ہو گیا، تحفہ بھی مل گیا۔ ایمانداری کی وجہ سے وہ نوجوان لوگوں کو اکثر اپنا واقعہ سنایا کرتا تھا، ایمانداری کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے، جوانی میں اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے آزادی بھی دلا دی، مال بھی عطا فرما دیا۔ جوانی میں اگر اللہ کو راضی کرے، اللہ مال و دولت کا بھی پھر ڈھیر لگا دیں گے، ہر چیز کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، لیکن کوئی جوانی کا قدردان بھی تو ہو، جوانی کا قدر کرنے والا بھی تو ہو کوئی۔ آج جوان خود اپنی جوانی کی قدر کرنے والا کوئی نہیں، کوئی اور تو کیا کرے گا؟ بس 4 دن جب تک جوانی ہے، ہمسائے، دوست، رشتہ دار، علاقے والے، گھر والے قدر کرتے ہیں کہ جوان ہے، بھاگ دوڑ اچھی کرتا ہے، پیسہ اچھا کما کے لاتا ہے، خوب خدمت ہوتی ہے جوان کی، لیکن جب وہی جوان آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو عزت بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جوان جو اللہ کے لیے اپنی جوانی کو قربان کرے،
یعنی اللہ کے حکموں کو توڑے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو توڑے نہیں، بلکہ عمل کرے، اللہ اس عمل کی بدولت اس جوان کی جوانی کو قیمتی بنا دیں گے۔ اور ان جوانیوں کے خریدار، دین والی جوانی کی بات کر رہا ہوں، دین والی جوانیوں کے خریدار بھی کوئی کوئی ہوتے ہیں، قدردان بھی کوئی کوئی ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، گلیوں میں چکر لگاتے، اس نیت سے کہ کوئی پریشان حال ہو، کوئی ضرورت مند ہو، رات کے اندھیرے میں اس کی ضرورت پوری کر دو، سوال کرنے سے پہلے اس کی ضرورت پوری کر دو۔ ایک مرتبہ گلی کا چکر لگا رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، تو ایک گھر میں سے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ حضرت عمر نے کان لگایا۔ آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے جائز ہے، گھر میں کوئی باتیں کر رہے ہو نا ہمسائے، ان کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے، یہ جائز ہے، کیونکہ حضرت عمر بھی سنا کرتے تھے۔ لوگوں، میرے اور آپ کے لیے جائز کوئی نہیں، ملک کے صدر کے لیے جائز ہے، ملک کے وزیر اعظم کے لیے جائز ہے، ملک کے وزیر اعلیٰ کے لیے جائز ہے، وہ بھی اس نیت سے جائز ہے وہ کان لگا کر سنے کہ کوئی اندر ضرورت مند تو نہیں ہے۔ ہم نے کان لگا کر جاسوسی کرنی ہوتی ہے کہ بھائی کیا کہہ رہا ہے، بھرجائی کیا کہہ رہی ہے، چاچا کیا کہہ رہا ہے، چاچی کیا کہہ رہی ہے، ماما کیا کہہ رہا ہے، مامی کیا کہہ رہی ہے۔ ساس بہو کی لڑائی آج تک ہوئی کیوں نہیں، کب ہونی ہے؟ منتظر ہوتے ہیں، جب پتہ چلے نا گھر میں کوئی برتن کھڑکنے کی آواز آئی، فوراً دوڑ کر جاتے ہیں کہ کان لگاؤ کان لگاؤ، آج ساس بہو کی لڑائی ہو گئی، آج میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، تاکہ لوگوں کو بدلائیں۔ میرے اور آپ کے لیے جائز کوئی نہیں، جس نے علاقے کا ملک کا نظام چلانا ہے، اس نیت سے کسی گھر کو کان لگا سکتا ہے کہ اندر جو شور شرابہ ہے، چور تو نہیں گھس گئے، شور شرابہ ہے، میاں بیوی کی لڑائی تو نہیں صلح کراؤں، شور شرابہ ہے، کہیں غربت، بھوک اور فاقوں کی وجہ سے بچے رو تو نہیں رہے ہیں، اس نیت سے کان لگایا جا سکتا ہے، وہ بھی علاقے کا کوئی ذمہ وار آدمی، ہر آدمی کان نہیں لگا سکتا۔ امیر المومنین نے کان لگایا، دو عورتیں آپس میں بات کر رہی ہیں، ماں نے کہا بیٹی کو، بیٹی کھڑی ہو جا، بہت دیر ہوگی، رات کا پچھلا پہر ہے، وہ جو دودھ رکھا ہے نا، دودھ میں پانی ملا دے۔ اماں اس سے کیا ہوگا؟ اماں کہنے لگی بیٹا تجھے آج تک اتنا ہی پتہ نہیں چلا، 2 کلو دودھ میں اگر 2 کلو پانی ہو تو کتنا ہو گیا؟ اماں 4 کلو، تو شاباش بچہ کھڑی ہو، دودھ میں پانی ملا دے۔ بچی کہنے لگی ہے میری پیاری اماں، میں تمہارا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں، لیکن یہ حکم میں نہیں مانوں گی۔ امیر المومنین نے بھی منادی کے ذریعے اعلان کروایا ہے کوئی آدمی ملاوٹ نہ کرے، بےمانی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، لہذا میں یہ کام کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ اماں کہنے لگی او میری بیٹی تو بھی بھولی ہے، جوان ہو گئی لیکن تجھے عقل نہیں آئی، رات کا ٹائم تو دیکھ، پچھلا پہر ہے، رات کا اندھیرا ہے، نہ امیر المومنین دیکھ رہا ہے، نہ امیر المومنین کا منادی دیکھ رہا ہے، نہ امیر المومنین سن رہا ہے، نہ امیر المومنین کا منادی سن رہا ہے، لہذا کھڑی ہو جا، دودھ میں پانی ملا دے۔ بچی کہنے لگی او میری پیاری اماں میں یہ کام نہیں کروں گی، اس لیے نہیں کروں گی، ٹھیک ہے رات کا اندھیرا ہے، امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، لیکن امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو نہیں سویا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے غلام تھے، فرمایا گھر کو نشانی لگا، صبح بھیجو تجھے پتا ہو کون سا گھر تھا۔ چلے گئے، مسجد میں گئے، نوافل ادا کیے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے 3 بیٹوں کو بلایا، عبداللہ، عبد الرحمن اور عاصم، ان کو بلایا، کہا کہ یوں ایک رشتہ ہے، ایک بچی ہے اور اتنی نیک ہے، اتنی صالح ہے،
رات کے اندھیرے میں جو اللہ سے ڈرنے والی ہے وہ دن کے سویرے میں اللہ سے کتنی ڈرتی ہوگی؟ میں یہ چاہتا ہوں میرے گھر کی بہو بن جائے. بتاؤ تم میں سے کون لینے کو تیار ہے؟ بڑے نے کہا کہ میری شادی ہوئی ہے، میں اور نہیں کرتا. دوسرے نے کہا ابا میری بھی شادی ہوئی ہے. تیسرے نے کہا ابا اگر یہ شادی نہیں کرتے تو میں تیار ہوں، صرف اس نوجوان بچی کی نیکی کی وجہ سے. حالانکہ یتیم ہے، غریب بیوہ کی بچی ہے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، 1 روپے کا لالچ کوئی نہیں، اس کی دینداری کی وجہ سے کہ ایسی جوان بچی جو جوانی میں رات کے اندھیرے میں اللہ سے ڈرتی ہے تو دن کے سویرے میں اللہ سے کتنی ڈرنے والی ہوگی. اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے لیا. اور یاد رکھنا، نیکی دیکھ کر اگر کوئی رشتہ کرو گے تو یہ گھر برباد نہیں ہوگا، اللہ خوشیاں عطا فرمائیں گے، اللہ بھلائیاں عطا فرمائیں گے. شادی ہو گئی، ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، آگے وہ بچی جوان ہوئی، اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، وہ بچی جوان ہوئی، اس کے ہاں امیر المومنین عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے کہ وہ عمر اول تھے، یہ عمر ثانی. اور حقیقت بات ہے جس طرح انہوں نے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا تھا، قربان کر دیا تھا، اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز نے بھی اپنا سب کچھ دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا. اپنے وقت کے شہزادے تھے. شہزادے ایسی خوشبو لگاتے، یہاں گلی سے گزرتے تو وہاں میلوں تک اس کی خوشبو جایا کرتی تھی. لیکن جب خلافت کا بوجھ کندھوں پر آیا، سب کچھ چھوڑ دیا، پھٹا پرانا لباس صرف اور صرف اس لیے پہنتے کہ میری خیر ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. زمین جو ہے نا، یہ زمین ہماری پوری دنیا 7 بر اعظم ہے، 7 میں سے 3 بر اعظموں پر حکومت کی انہوں نے. 3 بر اعظم، طرابلس، کاشغر، ملتان، یہ اس کے اندر شامل تھا. 3 بر اعظموں پر ایسی زبردست حکومت کہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، سب کو انصاف ملے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، سب کو انصاف ملے، سب کو عدل ملے، ایسی حکومت قائم کی. واقعات میں لکھا ہے ایک بوڑھی اماں آئی دمشق سے چل کر، اور اس نیت سے کہ میرا کمانے والا کوئی نہیں، غریب ہوں، بیوہ ہوں، میرا کوئی ماہانہ وظیفہ باندھتے ہیں امیر المومنین، مجھے ملتا رہے. سامان کی ایک گٹھڑی ساتھ تھی، پیدل چل کے آئی. امیر المومنین کے گھر کا پتہ پوچھا. لوگوں نے کہا بھی یہ کچے کوٹھڑے جو کھڑے ہیں یہ امیر المومنین کے ہیں، عمر بن عبد العزیز کے ہیں. چلی گئی. گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کیا کھٹکھٹائے گی، دروازہ ہی کوئی نہیں. بادشاہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، گھر کی حالت یہ ہے. اندر داخل ہو گئی. ایک عورت چرپائی پر بیٹھی ہوئی سوت ٹھیک کر رہی ہے، دھاگا کپڑا ٹھیک کر رہی ہے، اور ایک آدمی نے گارے کا تغار بنایا ہوا ہے، کنویں سے پانی نکال نکال کے اس میں ڈال رہا ہے، پاؤں سے لتاڑ رہا ہے، گارا بنا رہا ہے. اس عورت کے پاس گئی، پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں امیر المومنین کی بیوی ہوں، فاطمہ میرا نام ہے. تھوڑی سی باتیں کی تو کہنے لگی بڑھیا عورت فاطمہ اپنے غلام سے پردہ نہیں کرتی، نوکر سے پردہ نہیں کرتی، یہ تیری طرف گھور گھور کے دیکھ رہا، تیری طرف غور سے دیکھ رہا. فاطمہ کہنے لگی اے بوڑھی اماں، یہ کوئی میرا غلام کوئی نہیں، نوکر کوئی نہیں، کوئی باہر کا آدمی کوئی نہیں، غیر کوئی نہیں، یہی امیر المومنین ہے، عمر بن عبد العزیز اس کا نام ہے، یہ میرا شوہر ہے، مجھے اس سے پردہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اور اس بڑھیا نے جب یہ بات سنی اور حالت دیکھی، کچے کوٹھڑے، کچا مکان ہے، امیر المومنین بادشاہ وقت ہو کر اپنے ہاتھوں سے پانی کنویں سے نکالے،
اپنے گھروں کی لپائی کے لیے گارا خود بنائے، پرانے پھٹے کپڑے پہنے۔ اماں نے جب یہ سنا، فاطمہ نے کہا او اماں یہ میرا شوہر ہے، یہ امیر المومنین ہے۔ اماں نے اپنے سامان کی گٹڑی اٹھائی، سر پر رکھی، باہر کی طرف دوڑ دی۔ فاطمہ نے آواز لگائی او اماں ذرا آنے کا مقصد تو بتا دے، آنے کی حاجت اور ضرورت تو بتلا دے۔ اماں نے جاتے جاتے کہا او میرے بیٹے میں آئی تو اس لیے تھی، غریب ہوں، بیوہ ہوں، کمانے والا میرا کوئی نہیں، میرا وظیفہ امیر المومنین لگا دے۔ فاطمہ کہنے لگی اماں پھر بغیر وظیفے کے کیوں جا رہی ہو؟ اماں کہنے لگی جو خود اجڑا پڑا ہے مجھے کیا بسائے گا، جو خود برباد ہے، جس کے گھر کی یہ حالت ہے، وہ میرا وظیفہ کہاں سے لگائے گا؟ جس کے پاس ایک غلام رکھنے کے پیسے کوئی نہیں، مجھے وہ ہر مہینے وظیفہ کہاں سے دے گا؟ امیر المومنین نے آواز لگائی او اماں آ جا، وظیفہ لے کے بھی جا، وظیفہ لگوا کے بھی جا، ہر مہینے تجھے وظیفہ مل جایا کرے گا۔ اماں نے کہا او میرے بیٹے تو کہاں سے دے گا؟ تیرے پاس تو خود کھانے کو پیسہ کوئی نہیں، پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، تو خود اجڑا پڑا ہے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا او میری پیاری اماں میرا گھر ایک گھر اجڑا ہے تو 3 بر اعظم آباد ہو چکے ہیں۔ یہ ایک گھر برباد ہوا ہے نا، ایک گھر اجڑا ہے تو اس کی برکت سے اللہ نے 3 بر اعظم آباد کر رکھے ہیں۔ آ جا یہ اپنا وظیفہ لگوا کے جا۔ نیک اولاد اگر گھر میں ہو، نیک بہو، نیک داماد، نیک آدمی سے دوستی، نیک آدمی کی رشتہ داری اگر آپ کی لگ جائے تو اس کو سعادت سمجھو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا اپنی جوانیوں کو برباد ہونے سے بچائیں، اپنی جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے جوانی میں عبادتیں کریں۔ نماز تو فرض ہے، پڑھنی ہے، اس سے بڑھ کر عبادات کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر اذکار کریں، نفلی روزے رکھیں، نوافل کا اہتمام کریں۔ روز نہیں تو چلو ہفتے میں 1 رات مقرر کر لو تہجد کے لیے۔ کیوں بھی سخی مولوی ہو نا، سخی کوئی مولوی آپ کو یہ آفر نہیں دے گا۔ جو مولوی بھی تہجد کا کہے گا روز پڑھو، میں آپ کو کھلی چھوٹ دے رہا ہوں، ہفتے میں 1 رات مقرر کر لو تہجد کے لیے، آدھی رات سو جاؤ۔ آج کل جیسے 3:30 کے قریب تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، 2:30 بجے اٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ 1 ہفتے کے بعد، یعنی مہینے میں صرف 4 گھنٹے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں بھی، بزرگ جو روزانہ تہجد پڑھتے ہیں وہ میری مان کے 1 دن پہ نہ آ جائیں۔ بزرگ اپنی تہجد پڑھیں، عبادات کریں، جیسے چل رہے ہیں چلیں۔ یہ میری گزارش نوجوانوں کے ساتھ ہے۔ ہم نے جوانی کی کتنی راتیں اور کاموں کے لیے، خوشیوں کے لیے، غمیوں کے لیے، سفر میں، ناراض نہ ہو میرے جوان بھائی، سینماؤں کے لیے، تھیٹروں کے لیے اور معاملات کے لیے ہم نے جوانی کی کتنی راتیں قربان کی ہیں۔ یوں بس مہینے کے 4 گھنٹے مانگتا ہوں، 4 گھنٹے، ہفتے میں 1 گھنٹہ، 1 رات کو اٹھ کر تہجد کے وقت 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں پڑھ لو۔ اس وقت 2 آنسو بھی بہا لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ اپنے انداز میں سنایا کرتے تھے کہ رات کو اٹھ کر جو اللہ کے سامنے روئے، آنسو بہائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے اپنی صلح کرے، اللہ اس بات پر اتنے راضی ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ اپنے بندے کا منہ چوم لو۔ اللہ اتنی محبت فرماتے ہیں آنسو بہانے والے پر۔ تو اپنی جوانیوں کو خود بھی اور نوجوانوں کو بھی یہ باتیں بتلایا کرو تاکہ لوگ ضائع ہونے سے بچیں۔ یہ رنگینی کا دور جو ہے نا بہت زیادہ رنگین ہو چکا ہے، وسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، رنگین وسائل اتنے بڑھ گئے کہ جوان کو جوانی کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے
اور حفاظت کے وسائل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا، زندگی کی لغزشوں، زندگی کے گناہوں، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو غیر دانستہ طور پر ہم سے ہو گئے، اللہ تمام گناہوں سے خلاصی عطا فرما۔ رحمتوں، عافیتوں، برکتوں والی زندگی عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بھائی صدیق صاحب ہر جمعے تشریف لاتے ہیں، آج نہیں آ سکے، کل ان کا آپریشن ہوا ہے، کافی عرصے کے پرانے مریض ہیں، مثانے کی تکلیف ہے، 10-12 آپریشن ہو چکے ہیں۔ کل مجھے فون آیا پرسوں، تو مجھے کہہ رہے تھے آپریشن ہونا ہے اور میرے لیے دعا یہ کر دینا کہ اللہ کرے آخری آپریشن ہو۔ تمام حضرات دعا فرمائیں، اللہ اس نوجوان کو صحت عطا فرما۔ مولا، وہ گرمی سردی دور سے کوٹلہ تولے خان سے، اور وسائل بھی کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، گرمی میں، سردی میں، طوفان بارش میں ہر جمعے یہاں ہمارے بزرگوں کی محبت دین کی نسبت میں یہاں پہنچتا ہے۔ اللہ اس کی اس قربانی کو قبول فرماتے ہوئے صدیق نوجوان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اور بھی جن حضرات نے، بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا، ہم سب کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانہ سے پورا فرما۔ جو لوگ مختلف مسائل اور مصائب اور آزمائشوں کا شکار ہیں، اللہ سب کو عافیت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ سب مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ سب کے کاروبار، روزی رزق میں خیر و برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ بھائی اسحاق بخاری صاحب، اور اسی طرح بھائی محمد علی، بھائی عبدالعزیز، بھائی نوید صاحب، ندیم صاحب، مرزا نعیم صاحب، اور ایسے ہی بھائی غلام مصطفیٰ صاحب، اور بھائی ناصر بلوچ صاحب، اور دیگر حضرات دور دور سے تشریف لاتے ہیں۔ مولا، ان کی اس دینی نسبت، دینی حمیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سب کے روزی رزق میں خیر و برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ بھائی علی صاحب ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اور ایسے ہی بھائی جمشید خان صاحب اور بھائی نیازی صاحب، یا اللہ جتنے بھی حضرات دین کی نسبت سے، ہمارے بزرگوں کی نسبت سے ہم سے محبت کرتے ہیں اور جمعے میں آتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، فون پر بھی رابطہ کر کے حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، اللہ یہ ہماری دینی اعتبار سے اور جمعے کے اعتبار سے آگے بڑھوتری کا یہ ذریعہ ہے یہ لوگ، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ مولا، جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما۔ بھائی طیب صاحب اور بہنوئی ہمارے محمد انتظار اور دیگر حضرات جو اپنے پرائے رشتہ داروں میں سے اور غیروں میں سے جتنے بھی لوگ مسلمان مرد عورت دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے ہمسائے یہ حاجی خدا بخش صاحب، اسی طرح حاجی غلام سرور صاحب، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ چچا حیات صاحب تشریف لاتے تھے، اللہ ہم سے بڑی محبت فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، مولا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ ایسے ہی چچا شفیع بلوچ صاحب اور مسجد کے ہمارے نمازی، جمعے کے نمازیوں میں سے جتنے بھی چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، مہینہ بھی گرمی کا ہے، گرمی میں ظاہر ہے گرمی ہی ہوتی ہے۔ مولا آپ تو وسائل کے محتاج کوئی نہیں، مولا رحمت فرما، مخلوق خدا پریشان ہے، یا اللہ اپنی مخلوق پر رحم فرما، مولا رحمت کی بارش عطا فرما، یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما۔ مولا ہماری یہ درخواست بارش کی اس لیے ہے کہ گرمی کی شدت کم ہو جائے، آپ تو وسائل کے محتاج کوئی نہیں، مولا عافیت کا معاملہ فرما، گرمی کی شدت میں کمی فرما، مولا عافیت کا معاملہ فرما۔ اس ہفتے میں کئی جگہ سفر ہوئے، بزرگ کئی لوگ بار بار دعاؤں کے لیے کہتے تھے، مولا یہ بزرگ، یہ بچے بیمار، بالخصوص اس موسم میں ان کی پریشانی اور تکلیف بڑھ جاتی ہے، اللہ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما،
مولا اپنی رحمت فرما، رحمت کی بارش عطا فرما۔ جتنے لوگ بے اولاد ہیں نیک نرینہ اولاد عطا فرما، جس کے ہاں بیٹا کوئی نہیں اللہ اپنے خزانوں سے بیٹا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔